وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 167 آیت نمبر 209 اور 210 آج زیر مطالعہ ہیں. آج کا موضوع کیا ہم عذاب الہی کے انتظار میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے. سامنے کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 209. فَإِن زَلَلْتُمْ لفظی ترجمہ، اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، ڈگمگا گئے یا پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. سامعین اکرام، یہ آیت ہے، یہ اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ گزشتہ آیت سے جڑی ہوئی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے میں کہا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو. یہ تو خیر میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں نا. تو ہم یہ ہے کہ ہم اصل میں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں بھی نہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ہم مکمل ترک اسلام کے مجرم ہیں، مکمل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو نہ تو ہم نے قبول کیا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے. اگر سمجھ جائیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا رخ تو کسی اور طرف ہے. اللہ اکبر. یہ بات بھی آپ نے سوچنی ہوگی، یہ بات کہ دنیا کا رخ ہے، دنیا والوں کا رخ دنیا کی طرف ہے. یہ سارے لوگ ایک ہی رو میں بہ رہے ہیں، اور وہ دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، صبح دنیا، شام دنیا. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوروں کو چھوڑو، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے آپ سے ابتدا کریں. سارے لوگ اگر کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، تو کیا آپ بھی چھلانگ لگا دیں گے؟ چلیں مجھے بتائیں. ایک بڑا آگ کا الاؤ روشن ہے. ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا آگ کا الاؤ روشن ہے، اور اس میں آپ کے جو ہے مثال کے طور پہ ایک آپ کا حلقہ احباب ہے، اور وہ 10 افراد پر مشتمل ہے.
ایک مثال قائم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. 10 افراد، 10 دوست ہیں آپ کے، جن کی ہر مہینے ہر ہفتے جو ہے آپ کے گھر میں کھانا ہوتا ہے، یا باریاں ہیں کہ بھئی آج تمہاری باری ہے، آج تمہاری باری ہے. تو اس طریقے سے کام چلتا رہتا ہے. آپ کے جگری یار ہیں، جگری. اب وہ 9 ان میں سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھئی آگ میں چھلانگ لگانی ہے. ایک آگ کا الاؤ تیار کرتے ہیں اور اس میں ہم چھلانگ لگاتے ہیں. یعنی اچھا چلیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک بڑا آگ کا الاؤ انہوں نے تیار کر لیا، اور وہ جگری آ رہے ہیں آپ کے. آپ کے ادھر بیوی ہے، بچے ہیں، اور آپ ایک کماؤ پوت ہیں، خاندان کا واحد ذریعہ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اس آگ میں چھلانگ لگا دیں گے؟ جی آپ نے کیا کہا؟ نہیں. کیوں؟ جگری یار ہے بھائی. تو جگری یار تو بس جگری ہوتا ہے، تو آپ نے کیوں چھلانگ نہیں لگانی؟ اچھا آپ کے بیوی بچے ہیں، اچھا آپ کا ماں باپ بھی ہیں، اچھا آپ کے بھائی بہن بھی ہیں، اور آپ واحد کماؤ پوت ہیں، آپ کا بڑا کاروبار ہے. تو آپ تو کہہ رہے میں تو نہیں لگاؤں گا چھلانگ، چاہے وہ سارے چھلانگ لگا لے. یہ تقریباً میں نے مثال لی. دیکھیں آپ نے اپنی فکر کرنی ہے. دنیا والے جہاں بھی جا رہے ہیں ان کا رخ جس طرف بھی ہے، آپ اپنے رخ کے بارے میں سوچیں، اس کی اصلاح کیجیے. اور یہ آیت جو ہے، یہ 2-3 آیتیں بڑی اہم ہے سامعین کرام. اور آج کی جو آیت یہ تو بہت اہم ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب دیکھیں مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا اس میں ایک میری ذہن میں ابھی ایک بات آئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں آپ پورے کے پورے داخل ہو نہیں سکتے. یہ ہم نے جزوی سے اسلام لیا ہے. اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو سمجھ گئے تب ہم نماز روزے سے کام لے رہے ہیں یا کام چلا رہے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بس ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں عادت ڈال دی ہے. یعنی جو ہمارا مروجہ اسلام ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک حادثاتی طور پہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، لہٰذا میں حادثاتی مسلمان ہوں، پیدائشی یا حادثاتی. اگر میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں ہندو ہی ہوتا. ہندو سے بھی پوچھ لیں، آج کا جو بھی یعنی مذہب والا ہے ان میں سے کوئی بھی اپنے مذہب کی حقیقت کو نہیں جانتا. ہندوؤں کی تو کتابیں، ہم تو خیر پھر بھی اپنے کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی کتابیں بھی ایسی زبان میں ہیں اور لوگ ان کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. آپ اکثریت ہندوؤں کی ایسی ہے جو اپنی کتاب سے بھی واقف نہیں ہے کہ کتنی قسم کی ہمارے دین کی کتابیں ہیں اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ حالت تو ہماری بھی ہے کہ ہم میں سے اکثریت قرآن کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے. چلیں ایک سوال میں نے آپ کو قائم کر کے دے دیا نا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ اپنے استاد سے پوچھ لیں، آپ پڑھے لکھے شخص سے پوچھ لیں کہ بھئی اسلام، یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. تو اگر کسی نے جواب دیا بھی تو روایتی طور پہ وہ کہے گا کہ جنت. اب جنت کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اللہ. تو بہرحال یہ دیکھیں ہجوم کے ساتھ چلنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم ایک ہجوم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں جس کا رخ جو ہے حقیقت میں دنیا ہے، اور جس نے بھی دنیا کو اپنا رخ بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا،
وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کم از کم جہاں بھی جائے جنت میں نہیں جائے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں، تقوی، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقوی ہے کیا چیز، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مدعا کیا ہے، رسول کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو بہرحال اس بات پہ سوچنا ہوگا۔ میں نے تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، لیکن آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے۔ اب ہم تو پھسل کے دنیا کے گہرے کنویں میں اور ظلمت کی اتاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ فَاعْلَمُوا من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے واضح دلائل آ گئے تو اب جان لو کہ تمہیں اللہ سے کوئی اللہ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے، اور تمہیں فوراً عذاب اس لیے نہیں دے رہا کہ اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مہلت کا وقت تو ہے، اور یہ مہلت چلی آ رہی ہے سامعین کرام۔ جب سے ہلاکو خان آیا ہے اور ہمارے بخیے اس نے ادھیڑے ہیں، اب یہ دیکھیں ہلاکو مشرک آ کے مسلمانوں کو فتح کر لیا اس نے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ مسلمان قومیت تہس نہس ہو گئی۔ سقوط بغداد ایک بڑا واقعہ ہے، مولی گاجر کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا اس نے اللہ کے حکم سے۔ یہ بس ہماری اللہ کی نظر میں تو یہ خس و خاشاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ خس و خاشاک تو میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ تمہاری مثال خس و خاشاک کی سی ہوگی، اور تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا وکراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت سے کراہیت۔ موت کو کون پیارا سمجھتا ہے؟ بڑے بڑے آپ لوگ چیخیں شروع ہو جاتی ہیں، میت ہوتی ہے نا کسی کے گھر میں پڑوس میں، تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے میرا ابا اللہ کے پاس چلا گیا۔ کوئی رونے کا مقام تو نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ موت کا ڈر میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا گئے، پھسل گئے، بعد اس کے کہ واضح احکامات تمہارے پاس آ گئے، میرے قرآن اور رسول کا نمونہ، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب بچ نہیں سکو گے۔ عزیز حکیم کے آپ ذرا معنی تلاش کریں نا، یہاں عذاب کا ذکر نہیں ہے عذاب کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مقابلہ کسی کمزور ہستی سے نہیں ہے، غالب ہے وہ۔ ان اللہ عزیز، تم اس کے عذاب سے چھوٹ کر جا نہیں سکتے، کہیں تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آج تو اللہ کی پکڑ سے ہم بے خوف پھر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، عام طور پہ عمومی طور پہ یہ جو آپ کے ٹک ٹاک آ گئے، لائکی آ گئے، یہ اللہ کی پکڑ کا خوف تو انہیں نہیں ہے۔ جو ٹک ٹاک پہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو لائکی ہوتا ہے، جو بھی ہے، مجھے تو اتنا علم بھی نہیں ہے، اور یہ فیس بک پہ تمام، فیس بک تو ظاہر ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اس میں تو سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس تبرک کے لیے کہیں کوئی کسی نے تلاوت لگا دی، یا اللہ ماشاءاللہ وہ تو ایسی وہ نہیں ہے، یعنی استثناء کے ساتھ، استثناء ساری خرافات نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو پوسٹیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ فیس بک والے تو پھر اس کو اس میں لاتے ہیں کہ لوگ کن پوسٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ فنی پوسٹیں آ جاتی ہیں، لوگ ان کو بڑا دیکھنا، کیونکہ لوگوں کو خوش ہونا پسند ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں ایکٹر، فنی پوسٹیں، پھر فلمی
جو کلپ ہیں وہ ڈراموں کے کلپ ہیں، اور کہیں جو ہے کھیل کے ہیں، کہیں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ فحش یعنی بے حیائی جو ہے، برہنگی یہ دکھائی جاتی ہے، اس میں بڑی جو ہے ملینز میں چلی جاتی ہے وہ بات، ویورشپ جو ہے ملینز میں. اور یہ ہمارے درس کو دیکھ لیں، کبھی 2 فگر کبھی 3 فگر، بس بات ختم ہو گئی. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيز، تم جانا تم نے کہاں پہ ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ نہیں انتظار کر رہے. یہ دوسری آیت کا میں ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، سنیں. هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا مگر یہ کہ ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بنفس نفیس بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ، فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کے پاس تمام کاموں کا انجام، اللہ یعنی سارے کام تو اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا. بہرحال یہ بھی بڑی اہم آیت ہے سامنے کا، 210 نمبر ہم نے جو ابھی پڑھی، اس میں یہ ہے کہ اب تو تم عذاب کے قابل ہو. اسلام آ گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اب اس میں تم دعوی ایمان تو تم نے کر لیا، اب اس میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تو تم تیار نہیں ہو. اور تم نے دیکھیں، میں اپنے زبان میں یہ 3 آیات کا اب خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے دعوی ایمان کرنے والو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، مجھے منزل بنا لو اور میرے راستے پر چلو. اگر تم ڈگمگا گئے اور تم نے دعوی ایمان کے باوجود غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، اپنا مطلوب بنا لیا، تو اب یہ ہے کہ تم میری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. اب تم جو غافلانہ زندگی گزار رہے ہو، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، وقضی الامر، یعنی اب اس میں تھوڑی سی اس میں یہ ہے کہ ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، یہ تقریباً قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم للغوی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے عرش تھاما ہوئے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او کما قال، ایسی آیت ہے. زمین اللہ کے وَأَشْرَقَتِ یعنی جگمگا جائے گی اللہ کے نور سے، اور نبی لائے جائیں گے، شہداء لائے جائیں گے، اور فیصلہ حق ہو جائے گا ان کے درمیان. یہ تقریباً مطلب اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی عذاب کے دیکھنے کے منتظر ہو، کہ تم پر عذاب کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب تم کیونکہ تم نے تو گمراہ ہو گئے ہو، اے وہ لوگوں جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہو اور ڈگمگا گئے ہو اور پھسل گئے ہو، اب صرف اتنی بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامات آ جائے، تو اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی.
یعنی جس وقت عذاب کی علامات آ جائے یا پردہ اٹھا دیا جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس وقت کے تم انتظار مت کرو۔ حل ینظرون میں یہ ہے کہ کیا اس بات کے انتظار میں ہو کہ پردے اٹھا دیا جائیں، اور پردہ تو قیامت کے روز اٹھے گا۔ اس وقت تو اب یہ ہے نا کہ عذاب اگر آتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے ٹھکرا دیا پیغمبر کی دعوت الی اللہ کو اور اپنے پرانے دین پر ہماری طرح ثابت اور دائم رہے، تو پھر عذاب جب آیا تو علامات آئیں، پانی چڑھنا شروع ہو گیا، اتنے میں وہ بیٹا بھی تھا، تو انہوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے ایمان لے آؤ، کشتی پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ابا یہ تو اتنا پانی نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اس یعنی عذاب آیا، وہاں بھی اس کا یقین نہیں آیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو بہرحال سامعین کرام دیکھیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی انہونی ہو جائے۔ اکثر تو ہم جو عام طور پہ زندگی گزارتے ہیں اس میں تقریباً یعنی جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی دن پردہ پھٹے گا اور میں ایک نور دیکھوں گا، وہ مجھ سے کہے گا کہ بھئی ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو، تو پھر یعنی اس قسم کے اس قبیل کے خیالات ہوتے ہیں، خواب میں ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اللہ کا ایک بندہ ملے گا، مجھے خضر ملیں گے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اللہ کی راہ پہ چلا دیں گے۔ یہ تو بات غلط ہے، یعنی آپ کسی انہونی کے انتظار میں ہیں، نہیں وہ انتظار صحیح نہیں ہے، انتظار تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے راستے پر چلنے کے لیے، منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، لیکن اگر ہم نے یعنی اللہ کے راستے پر ہم نہ چلے تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ حق واضح ہو گیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق آ گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی حق کی وضاحت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول آ گئے، قرآن آ گیا ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، خود بھی اس راستے پر چل کے ایک نمونہ پیش کیا ہے انہوں نے۔ تو اب وہ دعوت اگر ہم قبول نہیں کرتے، یہ دیکھیں یہ مضامین جو ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو یہ مضامین بیان کر رہا ہوں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر کوئی ہمارے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے، کیونکہ ہم دنیا کی دلدل میں اس بری طرح پھنس چکے ہیں کہ کوئی حق کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، اور اس پر کوئی اپنے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے کسی کے، یہ میرا پورا یقین ہے۔ بہرحال میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور قرآن جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، من بعد ما جاءتکم البینات، جب تم پھسل گئے اس وقت کہ واضح دلائل آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بات چیت میں اور آپ کر رہے ہیں اس میں دلائل کی اور میں کیا وضاحت دوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں اللہ کا پیغام ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، میں نے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کا کوئی اثر قبول کرے، کیونکہ ایک زمانے سے یہ واقعات چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ زمانے میں علماء حق نہیں ہیں، آج نہیں ہے یا کل نہیں تھے، کل بھی تھے اور یہ قیامت تک رہیں گے علماء حق۔ میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن میں تو نہ عالم ہوں، میں تو طالب علم ہوں، کبھی میں نے علم کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ کرتا ہوں۔
طالب علم ہوں اور ایک آپ کے جو ساتھی کی حیثیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آیات ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے اور یہ اس کا مطلب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم کسی انہونی کے انتظار میں نہ رہو، حالات و واقعات سارے میرے ہاتھ میں ہیں، میں کر سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں میں کروں گا کہ حق برملا آ جائے تمہارے سامنے، پردے اٹھا دیے جائیں۔ دنیا میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے سامنے کرام کہ پردے اٹھا دیے جائیں اور حق نظر آئے۔ بعض اوقات مجھے بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح اللہ کو منزل بنا لیں کیونکہ دنیا تو نظر آ رہی ہے، اللہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بعض ساتھی ایسے کہتے ہیں کہ کس طریقے سے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اللہ تعالیٰ کو دل دے دیں۔ تو بہرحال یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے حالات و واقعات و الی اللہ ترجع الامور میں مضمون یہ ہے کہ سارے اس وقت حالات واقعات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم جن یعنی تمہارے جو اندازے ہیں وہ غلط ہیں، اللہ کے متعلق ہمارے جو اندازے ہیں وہ غلط ہیں، یہ میں آپ کو صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ بتوں سے ہمیں امیدیں ہیں اور خدا سے نو امیدی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اصل امداد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، قادر مطلق ذات ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ میں یہی بات ہے کہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پاس ہے۔ تم کسی انہونی کے انتظار میں ہو یا پردے اٹھنے کے انتظار میں ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو، تو مہلت کا وقت ہے، حکیم ہے، مہلت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب تو ہے لیکن حکیم بھی ہے۔ مہلت کا وقت میں نے تمہیں دیا ہے تو تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کو منزل بنا لو، مقامی طور پہ ایک رہنما کو منتخب کر لو اور اس کی رہنمائی میں راہ خدا پر چلتے رہو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُمْ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ، فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔